بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12 جنوری 2022 کو ہم نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں پریڈکشن ہم نے کی تھی کہ تقریباً چیزیں فائنلائز ہو گئی ہیں اور سگیاں روڈ جو ہے یہ بننے جا رہا ہے، اور اس کا ہم نے امپیکٹ بھی کچھ بتایا تھا کہ سوسائٹیز کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا۔ تو بہت زیادہ لوگوں نے کویسچن کرنے شروع کر دیے، اور جیسے ہماری اکثر لوگوں کی عادت بھی ہے، اور کسی حد تک لوگ ٹھیک بھی ہیں، کہ یہ حکومت کے دعوے ہیں، یہ کچھ نہیں کر پائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، یہ باتیں ہیں، بڑے سالوں سے یہ چیزیں سنتے آ رہے ہیں۔ لیکن پھر پچھلے دنوں ہم نے پوسٹیں وغیرہ بھی لگائی کہ آن گراؤنڈ وہاں پہ کام شروع ہو چکا ہے، تو پھر بھی لوگ ڈاواڈول تھے، پتہ نہیں ہے پورا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو آج باضابطہ طور پہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے عثمان بزدار، انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھ دی اس پروجیکٹ کا۔ تو یہ تقریباً 4 ارب 30 کروڑ کے قریب کا یہ پروجیکٹ ہے۔ تو کہنے کو تو یہ چھوٹے چھوٹے 4-5 کلومیٹر کے روڈز ہیں، لیکن یہ صرف خالی روڈز نہیں ہیں، ان کے ساتھ پورا سیوریج کا کام ہو رہا ہے، اور 3 لین یہ سڑکیں بن رہی ہیں، سیوریج کا پورا سسٹم بچھایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ گرین بیلٹس کا پورا سسٹم ہے، اور اس کے ساتھ جو پھول منڈی چوک ہے اس پہ ایک بہت بڑا جو ہے نا راؤنڈ اباؤٹ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس پروجیکٹ کی اہمیت میں آپ کو اس طرح بتا دوں کہ اب سے پہلے جو تھا شرک پور روڈ والی جو سوسائٹیز تھیں، یا جو آپ کہہ لیں کہ ویسٹ سائڈ پہ جو لاہور تھا، دریا راوی سے اس سائڈ پہ جو لاہور تھا، تو وہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ لاہور کا حصہ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، اور وہ دریا سے ادھر ہی لاہور سمجھا جاتا تھا، اس سائڈ پہ لوگ کنسیڈر ہی نہیں کرتے تھے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کی اپروچ ہی نہیں تھی، اس سائڈ کی جو اپروچ تھی وہ سوگیاں پل والی سائڈ سے اپروچ تھی، اور وہاں سے روڈز کی یہ کنڈیشن تھی کہ تقریباً 2.5-3 فٹ کے وہاں پہ گڑھے پڑے ہوئے تھے، اور وہاں سے بہت زیادہ ہیوی ٹریفک بھی گزرتی تھی۔ تو جو بیچارے بائکس وغیرہ پہ ہوتے تھے وہ ویسے ہی ٹریول کرنے سے ڈرتے تھے، اور گاڑی وغیرہ لے کے جانا تو وہاں سے ویسے ہی محال تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک آپشن بنتی تھی، وہ تھی کہ آپ بابو صابو انٹرچینج کو یوز کرتے ہوئے صرف موٹر وے سے ایکسس کر سکتے ہیں۔ لیکن اب مصیبت یہ تھی کہ ہر بندے کے پاس تو نہ اپنی گاڑی ہوتی ہے، نہ اپنی کنوینس ہوتی ہے، تو وہ تو موٹر وے پہ جس کے پاس بائک ہے وہ تو ٹریول ہی نہیں کر سکتا، یا جس نے ویسے کوئی آٹو رکشے وغیرہ پہ موو کرنا ہے وہ تو بیچارہ موو ہی نہیں کر سکتا تھا۔ تو لاہور میں انٹری جو ہے ایک قسم کا جو ہے نا ایک ڈراؤنا خواب بن گیا تھا ان لوگوں کے لیے۔ تو لیکن اگر یہ پروجیکٹ جیسے کہ اب شروع ہو گیا، یہ بن جائے گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ ود ان 5 to 10 منٹ جو لاہور کا سینٹر ہے، کچہری جو روڈ ہے یا جو مال روڈ ہے، آپ 5 سے 7-10 منٹ کے اندر اس کو ایکسیس کر لیں گے، اور نان سٹاپ آپ اس جگہ کو ایکسیس کر دیں گے۔ اچھا جی، ابھی یہ پروجیکٹ ابھی چل ہی رہا ہے۔ ہم نے اس 12 جنوری سے پہلے ایک اور ویڈیو 2 مہینے پہلے کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ ایک ایلیویٹڈ ایکسپریس وے بنا جا رہا ہے جو کہ گلبرگ سے سٹارٹ ہوگا، اور بابو صابو جو انٹرچینج ہے وہاں پہ یہ کلوزنگ ہوگی۔ ہم نے پورا اس کا روٹ بھی بتایا تھا، ساری چیزیں بتائی تھی۔ لوگوں نے اس پہ بھی بہت زیادہ اوبجیکشن کیا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، بڑا پرانی گورنمنٹ کا یہ منصوبے چلے آ رہے ہیں، یہ امپاسبل ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا کئی گھر ڈیمولش بھی ہوں گے، اور جو ہے نا فنڈنگ بہت زیادہ اس کے لیے چاہیے۔ لیکن آج وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اصولی طور پہ بتا دیا ہے کہ وہ بھی ہم بہت جلدی پروجیکٹ سٹارٹ کرنے لگے ہیں، کیونکہ جو میری اپنی جو معلومات ہیں اس کے مطابق جو PC1 ہے اس پروجیکٹ کا، ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کا، وہ بھی منظور ہو چکا ہے، اور فنڈنگ کے اوپر اس وقت بات چیت چل رہی ہے، اور اگلے 2 سے 3 مہینے کے اندر ہوپ فلی اس پروجیکٹ پہ بھی کام شروع ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو سگیاں والا پروجیکٹ ہے اس پہ تقریباً 7 سے 8 مہینے کا انہوں نے کہا جی ٹائم لگے گا، تقریباً 15-20 دن سے کام سٹارٹ وہاں پہ ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اپنے ٹائم فریم سے پہلے ہی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے۔ ابھی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا ہوگا تو مجھے انشاءاللہ پوری امید ہے کہ ایکسپریس وے والا پروجیکٹ بھی ساتھ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ 2 بیک ٹو بیک ایسے پروجیکٹس ہیں جو ویسٹ لاہور کو ملنے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ 2 اپروچز اس کی ہو جائیں گی تو اس کا سب سے بڑا امپیکٹ اس علاقے کی ریئل اسٹیٹ پہ آئے گا۔ اچھا، اس کے اندر ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ جو امپیکٹ آئے گا وہ 2 طرح سے آئے گا، پازیٹیو بھی آئے گا، نیگیٹو بھی آئے گا۔ اب لوگ آپ کو صرف بتائیں گے کہ جی یہاں پہ پراپرٹی بڑھ جائے گی، یہ ہو جائے گا، تو میرا انالیسس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، تو میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، یہ میرا اپنا ایک انالیسس ہے۔
اچھا جی، سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ لاس کس کو ہوگا یا کہاں پہ لوگ پیسہ واپس کھینچیں گے اور اس سائڈ پہ شرک پور روڈ پہ لگائیں گے. تو وہ جو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو دوسری سائڈ تھی جو کالا شاہ کاکو پہ جو ایک تو ہے لاہور سمارٹ سٹی اور دوسرا جو تھا موٹر وے انٹرچینج جو ہے کالا شاہ کاکو اس کے ساتھ اقبال گارڈن ہے. تو جہاں پہ ابھی تقریباً فائلز کا کام چل رہا ہے, جہاں پہ ابھی آن گراؤنڈ چیزیں ملی نہیں ہیں لوگوں کو, لوگ اس سائڈ پہ جا رہے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب لوگ اس سائڈ کے بجائے اس جگہ کو پریفرنس کریں گے. اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ جو اس سائڈ پہ آپ آ جائیں, جو رائیونڈ روڈ والی سائڈ ہے اور جو ملتان روڈ والی سائڈ ہے, یہاں پہ بھی کیونکہ پراپرٹی بہت زیادہ اوپر جا چکی ہے, لوگوں کی پہنچ سے دور چلی گئی ہے, 5 مرلے کا پلاٹ 60 70 لاکھ کراس ہو چکا ہے. اب وہ لوگ بھی موو کریں گے شرک پور روڈ والی سائڈ پہ. اور تیسرے نمبر پہ کون موو کرے گا, جو مجھے لگتا ہے کہ جو شیخو پورہ کے جو لوگ ہیں جو وہاں سے نکلنا چاہ رہے تھے تو اور لاہور کے قریب آنا چاہ رہے تھے, لیکن لاہور میں بھی انٹر نہیں ہو سکتے تھے وہ, کیونکہ ان کی ساری بلانگنگز وغیرہ شیخو پورہ میں ہے. اور وہ شیخو پورہ سے بھی سوئچ کر کے یا تو شیخو پورہ کی ہی جو سوسائٹیز ہیں وہاں پہ وہ شفٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو اب ان کے لیے فیزیبل ہو جائے گا کہ وہ موو کر کے وہ بھی اس ایریے کے اندر آ جائیں. یہاں سے ایک ان کو لاہور کی ایکسیس آلریڈی اچھی مل جائے گی, دوسرا وہاں سے 15 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر جو ہے نا جی ٹی روڈ سے جو شیخو پورہ ہے. تو کیونکہ شیخو پورہ کی جو اٹ سیلف جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہاں پہ بھی ریٹس بہت زیادہ اب چلے گئے ہیں. تو یہ شرک پور روڈ والی سائڈ پہ مجھے لگتا ہے کہ دباؤ آنے والے کچھ مہینوں میں یہ انکریز ہونے جا رہا ہے. اچھا, کیا شرک پور روڈ کی تمام سوسائٹیز کے اندر ایسا ہوگا؟ تو میں آپ کو ایک اور چیز کلیئر کر دوں. اب یہاں پہ کون لوگ آئیں گے؟ جو وہ لوگ آئیں گے جو واقعی پلاٹ لے کے اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ زیادہ یہاں پہ رش کریں گے, بجائے اس کے کہ وہ لوگ آئیں کہ وہ قسطوں پہ اپنی فائلیں لیں, 5-7 سال ویٹ کریں اور پھر گھر بنانے کا پلان کریں. تو ان سے زیادہ لوگ یہ والے آئیں گے جنہوں نے پیسہ پھینکنا ہے, پلاٹ لینا ہے. کیونکہ یہاں پہ یہ جو سوسائٹیز ہیں یہاں پہ ابھی بھی ریزنیبل پلاٹ تقریباً 40 کی رینج میں مل رہے ہیں, 35 لاکھ سے لے کے اور 45 لاکھ کی رینج میں 5 مرلے کے پلاٹس مل رہے ہیں یہاں پہ. اگر تھوڑا سا آگے چلے جائیں لاہور موٹر وے سٹی میں تو آپ کو 25-26 لاکھ کی رینج میں 5 مرلے کا اپرووڈ ایریا کے اندر پلاٹس مل رہے ہیں. اچھا, میں ایک اور چیز یہاں پہ ساتھ ہی کلیئر کر دوں. یہ جتنی بھی شرک پور روڈ پہ سوسائٹیز ہیں جس میں رحمان گارڈن آ جاتا ہے, ان کا فیز 2 فیز ان کا 7 اور یہ اومیگا آ جاتا ہے, ادھر الجلیل آ جاتا ہے, پھر اس کے ساتھ لاہور گارڈن آ جاتا ہے, پھر شادمان آ جاتا ہے اور النور آرچرڈ آ جاتا ہے, پھر رزاق آ جاتا ہے, اس کے آگے الحرم آ جاتا ہے. یہ ساری جتنی بھی سوسائٹیز ہیں یہ ایل ڈی اے لاہور کے اندر نہیں آتی ہیں. اسی طرح لاہور موٹر وے سٹی آگے کیا ہے, یہ ساری ایل ڈی اے سٹی کے ایل ڈی اے لاہور میں نہیں آتی, یہ ٹی ایم اے شیخو پورہ کے انڈر آتی ہیں. تو یہ کلیئر کر دیں, کیونکہ لوگ جا کے ڈیٹا چیک کرتے ہیں ایل ڈی اے کی ویب سائٹ پہ, وہاں پہ ان کا کوئی ریکارڈ آتا نہیں ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ تو ایل ڈی اے سے اپروو نہیں ہے. کچھ عرصہ پہلے یہ ایل ڈی اے نے ان کو ایکوائر کر دیا تھا, لیکن یہ واپس ٹی ایم اے شیخو پورہ میں چلی گئی, شاید فیوچر میں دوبارہ واپس آ جائیں. تو ابھی اس کے بارے میں ہاں ایک اور ریومر جو ہے وہ روڈا کی ہے کہ روڈا کے اندر یہ تقریباً ایریا آ رہا ہے, اور اس کے اندر میں ایک علیحدہ ویڈیو بھی کروں گا کہ کون کون سی سوسائٹیز کا کتنا حصہ آ رہا ہے, نہیں آ رہا, اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, کیا ڈیمالش کر دیں گے نہیں کر دیں گے, انشاءاللہ وہ بھی میں علیحدہ ایک ویڈیو کروں گا. اچھا نہیں, اب یہاں پہ جو لوگ آئیں گے وہ آئیں گے جو گھر بنانا چاہ رہے ہیں. تو اب یہاں پہ جو سوسائٹیز بیٹھی ہوئی ہیں وہ جو آپ کہہ لیں کہ قسطوں پہ سوسائٹیاں بیچ رہے ہیں, تو وہ یہ اٹریکٹ کریں گے کہ جی یہاں پہ جی یہ فیوچر ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. نو ڈاؤٹ یار فیوچر ہے, لیکن فیوچر صرف پوزیشن پلاٹ کا ہوتا ہے, فائلوں کا نہیں ہوتا. یہاں پہ میکسیمم سوسائٹیز شرک پور روڈ پہ وہ بیٹھی ہیں جنہوں نے یعنی کہ 2000 اگر پلاٹ کی جگہ ہے تو انہوں نے 10-10 ہزار فائلیں بیچی ہوئی ہیں. ابھی تو یہ بہت بڑے ایشوز کھلنے والے ہیں جو میری اپنی معلومات ہیں. ابھی آپ دیکھتے ہیں 2-3 مہینے بعد یہ ڈرامے کیا لگنے لگے ہیں. تو بس تھوڑا سا آپ انتظار کریں, میں نے پہلے کچھ ویڈیوز کی تھی تو بڑے لوگوں نے اعتراض کیے تھے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں جو قسطوں والے فراڈ یہاں پہ لوگوں کے ساتھ, کوئی ایک ہی بات نہیں کر رہا, میکسیمم یہاں پہ فراڈ چل رہے ہیں. اور یہاں پہ بھی نہیں, باقی اندرون لاہور کے اندر بھی جو سوسائٹیز ہیں رائیونڈ روڈ والی سائڈ پہ اور جو فیروز پور, ان کے بھی یہی حالات ہیں. تو انشاءاللہ بہت بڑا کریک ڈاؤن ہونے والا ہے, آپ ٹینشن نہ لیں. اور
جو قسطوں کے اوپر پلاٹ ہے میں اس کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں, وہاں پہ پراپرٹی نہیں بڑھے گی. ان کی تو فائلیں آج بھی مائنس کے اندر جا رہی ہیں, لوگ ان کی فائلیں خریدنے کو تیار نہیں ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں کو میں یہ اویئر کر رہا ہوں کہ اس چیز کی قیمت بڑھے گی جو آن گراؤنڈ ہوگی. تو اس لیے ڈیلروں کی باتوں میں اس میں آپ نے نہیں آنا کہ دیکھیں یہ بن جائے گا وہ بن جائے گا, پرائسز اوپر چلی جائیں گی. صرف آن گراؤنڈ پلاٹ پہ جائیں, پیسے ہیں تو لیں, اگر نہیں ہے تو اپنا قیمتی سرمایہ ضائع نہ کریں. اور آنے والے ٹائم میں مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس روڈ کا بہت اچھا سکوپ ہے. اس میں رحمان بھی آ جاتی ہے, الجلیل کے جو آن گراؤنڈ پروجیکٹ ہے اس کا اچھا امپیکٹ ہوگا. النور کے 2 بلاکس اے بی ان کے اپروو ہیں, رزاق اچھے ہیں, اور شادمان کا وہ ایریا جو آن گراؤنڈ ہے, اور اومیگا کا بھی 1-2 بلاک جن کا آن گراؤنڈ ہے, صرف ان کا سکوپ ہے. باقی فائلوں والی ابھی کوئی ریالٹی نہیں ہے. جب وہ حقیقت میں بدل جائیں گی, آن گراؤنڈ چیزیں آ جائیں گی تو انشاءاللہ ان کا بھی سکوپ ہوگا. اس سے پہلے ایسی کسی چیز کا سکوپ نہیں ہے جو ہوا کے اندر بات ہے. تو اس لیے ہوائی باتوں کے اوپر جا کے پیسہ نہیں آپ نے انویسٹ کرنا. تو باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ اس پوری پٹی کے اندر کنسٹرکشن کا بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کام بہت تیزی کے ساتھ بڑھے گا, اور لوگ اپنی ریزیڈنسز یہاں پہ انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ اندرون لاہور سے بھی نکلیں گے, ادھر سے شیخو پورہ سے نکلیں گے, اور ادھر سے یہ جو رائیون روڈ والی سوسائٹیز ہیں کیونکہ یہ اپروچ سے رینج سے باہر ہو گئی ہیں, یہ لوگ بھی اب رش کریں گے اس سائڈ پہ, کیونکہ اب یہ بڑی اچھی لوکیشن بن جائے گی. کیونکہ ہارڈلی 5 to 7 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر آپ کو ساری مین جو امینٹیز مار روڈ, کچہری روڈ, اور یہ جی سی پنجاب یونیورسٹی, یہ ساری آپ کو 5-7-10 منٹ کی ڈرائیو کے اندر مل جائے گی, اور بڑی ایزی ایکسیس ہو جائے گی. اور اگر ایلیویٹڈ انشاءاللہ شروع ہو گیا ایلیویٹڈ ایکسپریس وے, تو پھر تو وارے نیارے ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم روڈا کی کریں گے, جس میں بتائیں گے کہ اس پورے ریجن کا لاہور سمارٹ سٹی سے لے کے ادھر پورا شرک پور روڈ اور پارک ویو تک کیا حالات ہو گئے. امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.